بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها وقال تعالی وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم۔ محترم حضرات، کل آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ انسان کسی کے ہاں جائے تو اجازت طلب کرے، اور یہ اجازت طلب کرنا 3 بار ہے۔ 3 بار دستک دے، آواز دے، سلام کرے، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اندر داخل ہو، اور اگر نہیں تو واپس لوٹ جائے۔ یہاں آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 2 آیتیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ انسان جب کسی کے گھر میں جائے تو سلام کرے اور اجازت طلب کر کے داخل ہو۔ یہ تو اجنبی یا دوسرے کے گھر میں جانے کا معاملہ ہے۔ اپنے گھر میں بھی اگر انسان داخل ہو تو اسے کھکھار کر اور جو ہے پہلے سے اس طرح سے آگاہ کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، اچانک گھر میں داخل نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو بچے ہیں گھر میں ماں باپ کے کمروں میں آتے جاتے ہیں، جب یہ بچے سیانے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے کمروں میں بلا اجازت نہ جائیں۔ خاص طور سے جو ہے 3 اوقات بیان کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں یہ بچے بھی اپنے والدین کے گھروں میں کمروں میں نہ جائیں۔ اور کون سے ہیں؟ من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة۔ ایک تو یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے۔ ان 3 اوقات میں گھر میں جو بچے بڑے ہو جائیں ان کو بھی اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے، بغیر جو ہے اجازت کے داخل ہونے کی سے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں اسلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا لحاظ کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے ان آداب کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان کسی کے گھر میں جاتا ہے کسی سے ملاقات کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ بالکل سامنے دروازے کے نہ کھڑا ہو کہ سیدھے اس کی نگاہ اندر گھر میں جائے، بلکہ دائیں بائیں دروازے کے کھڑا ہو، تاکہ اس کی نگاہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور وہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کے مستورات وغیرہ پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ تو یہ سب تعفف اور پاک دامنی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ انسان جب جائے اور دستک دے، اس سے پوچھا جائے کون، تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں، اپنا نام لے کر بتانا چاہیے کہ میں فلاں، صرف میں نہ کہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدققت الباب، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا، آپ کے گھر کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، فقال من ذا، آپ نے پوچھا کون؟ فقلت انا، تو میں نے کہا کہ میں، تو آپ نے فرمایا انا، گویا کہ آپ کو کأنہ کرہھا، آپ کو یہ بات اچھی پسند نہیں آئی، اور آپ نے یعنی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو انسان کو نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اس طرح سے داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت کلدہ ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم، میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا اور سلام کیے بغیر میں گھر میں داخل ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں باہر جاؤں، واپس جا کر، اور پھر میں سلام کر کے پھر اجازت طلب کر کے آؤں۔ فقال ارجع، آپ لوٹیے، پلٹ جائیے، فقل السلام علیکم ادخل، آپ کہیے کہ السلام علیکم، سلام کیجیے اور کہیے کہ ادخل، کیا میں آ سکتا ہوں اندر، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو یہ آداب بیان کیے گئے ہیں اسلام میں تمام چیزوں کے، اس کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم جب جائیں کسی کے ہاں ملاقات کرنے کے لیے، چاہے ہمارا جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، بغیر دستک دیے، بغیر آواز دیے اور بغیر اجازت طلب کیے گھر میں داخل نہ ہوں، اور جائیں تو نگاہ پست رکھیں، سلام کر کے داخل ہوں،
اور اسی طرح سے اور زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف اور پریشانی محسوس نہ ہو یا اس کو وہ پریشانی میں نہ پڑے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کا پاس و لحاظ رکھیں اور کسی کو زحمت میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے اس کے احکام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔